بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ سامعین محتشم، حال ہی میں سوشل میڈیا کے ذریعے پورے پاکستان کو بلکہ عالم اسلام کو یہ بات معلوم ہے، یہ باتیں سوشل میڈیا پر کثرت کے ساتھ گردش کر رہی ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کون سی بے ادبیاں کی، مفتی طارق مسعود نے کون سے نازیبہ الفاظ کہے، یہ ان باتوں سے عوام الناس باخبر ہے۔ آئیے ہم آپ کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی جانب لے چلتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے 60 یا 70 سال مدینہ پاک میں گزرے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ، آپ کے شہر مدینہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا کس قدر عشق میں ڈوب کر والہانہ ادب کیا کرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ اپنی شفا شریف میں لکھتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہستی تھے جنہوں نے پوری زندگی مدینہ پاک میں کبھی جانور پر سواری نہیں کی، شہر مدینہ میں جانور پر سوار نہیں ہوتے تھے۔ آپ کہتے تھے میں جانور پر سوار ہو کر جانور کے پاؤں سے مدینہ تو رسول کی سرزمین کو روندنا نہیں چاہتا، میرے نزدیک یہ بے ادبی ہے۔ اور ساری زندگی آپ نے مدینہ شہر میں جوتا نہیں پہنا، دیواروں کے ساتھ ساتھ اپنے پاؤں گھسیٹ کر چلا کرتے تھے اور فرماتے تھے انہی گلیوں کے اندر تاجدار مدینہ کے نالین لگے ہیں، میرے محبوب کے قدمین شریفین ان گلیوں میں لگتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے قدم مصطفیٰ کے قدموں کے نشانوں پر آ جائیں اور بے ادبی ہو جائے، اس لیے گلیوں میں نہیں چلتے تھے، دیواروں کے ساتھ ساتھ ننگے پاؤں چلا کرتے تھے۔ یہ حضور کے شہر مدینہ کا ادب ہے۔ قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ اپنی شفا میں لکھتے ہیں کہ حشام بن غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے روز امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ سفر پر تھے۔ دوران سفر حشام بن غازی نے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک حدیث پوچھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ جب حشام بن غازی نے حدیث پوچھی تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس چھڑی کے ساتھ حشام بن غازی کو 20 ضربیں لگائی، یعنی 20 چھڑیاں حدیث پوچھنے پر حشام بن غازی کو ماری گئی۔ اور پھر حشام بن غازی کا ہاتھ پکڑ کر امام مالک ایک مناسب مقام پر لے گئے، وہاں جا کر چادر بچھائی، وضو کیا، حشام بن غازی کو بٹھایا اور خود بیٹھے اور کہا کہ تمہیں میں نے 20 چھڑیاں ماری ہیں، اب اس کے مقابلے میں تمہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی 20 حدیثیں سناتا ہوں۔ پھر 20 حدیثیں انہوں نے سنائی حشام بن غازی کو، انہوں نے ایک پوچھی تھی، آپ نے 20 سنائی، اور فرمایا کہ راستے میں تو نے چلتے ہوئے مجھ سے حضور کی حدیث پوچھی تھی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا ادب نہیں ہے کہ راستے میں چلتے ہوئے مصطفیٰ کی حدیث بیان کی جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پاک سے نکلا ہوا کلام ہے، یہ تقاضا کرتا ہے کہ اسے باعزت طریقے سے باادب بن کر اور ادیب بن کر ایک مناسب مقام پر بیٹھ کر ادب کے ساتھ حضور کی حدیث روایت کی جائے اور حضور کی حدیث پڑھ کر سنائی جائے اور سنی جائے۔ تو ایسے ایسے غلامان مصطفیٰ ہیں کہ جو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا اتنا ادب کرتے ہیں، حضور کے شہر مدینہ کا اتنا ادب کرتے ہیں، لیکن آج دیکھیں امت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے راستے میں چلتے ہوئے حضور کی حدیث بیان کرنا گوارا نہیں کرتے کہ بے ادبی ہو جائے گی، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو پھولوں کی سیج پہ بیٹھ کے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پہ تان کرتے ہیں اور حضور کی بے ادبی کرتے ہیں۔ مفتی طارق مسعود کو دیکھیں آپ، ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھیں آپ، کس قدر برملا علی الاعلان بغیر کسی ڈرے کے، بغیر ڈرے ہوئے کسی خوف و خطر کے
وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ایسے بے ادبی کرتے ہیں، ایسے الفاظ بولتے ہیں، ایسے گستاخی کرتے ہیں جیسے ان کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی رشتہ ہی نہیں، نبی بھی مانتے ہیں اور بے ادبی بھی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عقل سلیم نصیب فرمائے، ہدایت کا نور نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آخری سانس تک بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ہر وہ چیز جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ منسوب ہے، اللہ ہمیں دل و جان سے اس کا ادب و تعظیم بجا لانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔